امامہ خالد پاکستان کی واحد ایسی آرکیٹیکٹ ہیں جو اپنی کمپنی چلا رہی ہیں اور ساتھ اپنی بچی کو پالنے کے لیے انہوں نے آفس میں ہی ڈے کیئر بھی بنا رکھا ہے جہاں سٹاف کی خواتین بھی اپنے بچے لے آتی ہیں۔ آپ نے اپنے کریئر کی شروعات کہاں سے کی؟ میں نے اپنے کریئر کی شروعات 10 ایئرز ہو گئے ہیں آلموسٹ مجھے اسی فیلڈ میں ایز این آرکیٹیکٹ کام کرتے ہوئے، اور یہ میری فیملی فیلڈ ہے بیسکلی۔ مائی ڈیڈ میرے دادا بھی اسی فیلڈ سے تھے، ان کے ابا بھی اسی فیلڈ سے تھے، تو اٹس لائک اے فیملی پروفیشن دیٹ ہیز بین گوئنگ آن، اینڈ مائی بردر از آلسو این آرکیٹیکٹ، سو اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی تھی کہ میری ٹریننگ ہی اس میں تھی۔ آرکیٹیکٹ ڈیزائنر آپ ہیں ماشاء اللہ، اور آپ جب اپنا ڈیزائن بنا رہی ہوتی ہیں تو ساری کنسنٹریشن میں آپ سب سے پہلے کیا سوچتی ہیں کہ کیا کلائنٹ کو اچھا لگے گا؟ اوکے، دیٹس اے ویری ٹرکی کویشچن، آئی ول ٹیل یو۔ سو بیسکلی ہمارا جو کام ہے نا، اٹ از ناٹ سائنس، اٹ از آرٹ۔ تو جب ہم یہ کیلکولیشن بیس نہیں ہوتا، یہ اس کی کوئی انجینئرنگ نہیں ہے، یہ آپ کی پرسنل چوائسیز پہ بہت زیادہ بیس کرتا ہے۔ نارملی جب ہم گھر کرتے ہیں، گھر لوگوں کی پرسنل اسپیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا گھر آپ کے حساب سے ہوگا، میرا گھر میرے حساب سے ہوگا، کوئی اور بنوائے گا وہ اپنی لائف اسٹائل کے حساب سے بنوائے گا۔ تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگلے بندے کا لائف اسٹائل لے کے اس کو انکارپوریٹ کریں اس کے ڈیزائن میں، یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ لے کے۔ سو دیر آر مینی پیپل ہو لائک کلاسیکل ڈیزائنس، مینی پیپل ہو لائک مغل آرکیٹیکچر، بہت سارے لوگ ہیں جو ماڈرن چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل منیملسٹ کام چاہتے ہیں۔ تو ہمیں پرسنل پریفرنسز دیکھنی پڑتی ہیں۔ لوگوں کو آج کل ماڈرن اور کلاسیکل کے بیچ میں فرق نہیں پتا۔ ایک لے مین، دیکھو ہماری ٹرمینالوجی کیا ہے، وہ لے مین تو نہیں جان سکتا۔ سو اب جو گھر بن رہے ہیں دے آر موسٹلی کلاسیکل بٹ پیپل کال دیم ماڈرن۔ تو ایک دفعہ انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ ایک کلائنٹ ہمارے پاس آیا، ان کو اصل میں کلاسیکل انٹیریئر چاہیے تھا، لیکن ہی کیم اپ ٹو می اینڈ ہی واز لائک کہ جیسا آج کل بن رہا ہے ماڈرن، ہمیں ماڈرن کر دیں۔ اب وہ ریپیٹڈلی ماڈرن ورڈ یوز کر رہے تھے، تو ہم لوگ ان کو ماڈرن آپشن دکھا رہے تھے، اینڈ دین دے ور ناٹ لائکنگ اٹ۔ تو اچانک سے 3-4 آپشن دینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مے بی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کلاسیکل، جس کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کو کلاسیکل آپشن دیا تو ان کو پسند آ گیا۔ اسی طرح جو ہے نا، وہ مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے ہمارے مطلب بہت جگہوں پہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ مطلب کہ کتنا ارن کر لیتے ہو پر اینم یا پھر پر منتھ؟ یہ بڑا ٹرکی ہے پاکستان میں اس کو نہ ڈٹرمن کرنا، بیکاز سم ٹائمز کام کا فلو بہت اچھا ہوتا ہے، سم ٹائمز جیسے کووڈ آ گیا تو کام واز ویری مچ افیکٹڈ۔ اس کے بعد ہمارے ادھر امپورٹس اور ایکسپورٹس کا پرابلم چل رہا ہے، تو اس میں کام بہت افیکٹ ہوا ہے۔ پھر مٹیریل شارٹیجز، اور جن دنوں میں آپ کی یہ جو گیس ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں، الیکٹرک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو ان دنوں میں ہمارا کام سلو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آئی کی ناٹ ڈٹرمن کہ پر اینم ہم کتنا کماتے ہیں، بٹ اٹس گڈ، اٹس رننگ آن بریک ایون، تو اٹس گڈ۔ کمپنی آپ اور آپ کے ہسبینڈ مل کے چلاتے ہو؟ یس، رائٹ۔ تو کبھی کوئی کلیش کسی چیز میں آیا ہو؟ ایز سچ کلیش اس طرح سے تو نہیں آیا، بیکاز ہم دونوں کے اسکوپ آف ورک جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے اور وہ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، لیکن یہ ہے کہ آف کورس میوچل انٹرسٹ کے لیے آپ کو کبھی کبھی آرگیو کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن وی ٹرائی کہ ہم اس کو ایک ایمیکیبلی ریزالو کر لیں، اینڈ بفور گوئنگ ہوم وی ریزالو اٹ۔ اب اپنی کمپنی چلاتے ہوئے تھوڑی سی ہرڈلز محسوس ہوتی ہیں کہ نہیں، جو اسٹرگل میں نے کی تھی کبھی وہ اب کامیاب ہو رہی ہے؟ مجھے ڈیفینیٹلی ہرڈلز محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایوری ڈے از اے اسٹرگل، اور لرننگ آپ کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو مطلب شروع میں تھا، مشکل تھا، چیزوں کو مینیج کرنا نہیں آتا، لیکن ود ان ٹائم ود ایکسپیرینس آپ سیکھ جاتے ہو کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، تو اللہ کا شکر ہے اٹس گوئنگ گڈ۔ اس کے علاوہ آپ کے ابھی کوئی فیمس پروجیکٹس چل رہے ہوں؟ اچھا، میں سرپرائزنگلی آئی ایم سٹنگ ان لاہور، لیکن وی آر ورکنگ فرام پشاور ٹو بہاولپور، ملتان، مطلب پوری اس بیلٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ لاہور میں اس وقت جو میجر پروجیکٹس ہمارے آ رہے ہیں وہ ہائی رائز کے ہیں، اپارٹمنٹ بلڈنگس کے، باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہماری چل رہی ہیں، ہمارے کمرشل چل رہا ہے، ہمارے کچھ ریزیڈینشیل چل رہے ہیں، بس اسی طرح ہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر پروجیکٹ ویلیو جو بھی ہے اس کا 1 to 2% از آلموسٹ گون ان ڈیزائن چارجز، تو جہاں پہ بھی ہمارا نیگوشیشن ہو جائے لائک 1 سے 2% کے درمیان۔ سو کمپنی رجسٹر کرانے کا کیا پروسیجر ہے؟ کین یو جسٹ گیو few tips to our audience as well today? اوکے، سو اف یو آر این آرکیٹیکٹ آئی ول ٹیل یو، پہلے آپ اپنے آپ کو PCAT سے رجسٹر کروائیں، پہلے ہمارے پاس لائسنس آتا ہے۔ سو آئی گاٹ مائی سیلف رجسٹرڈ، لائسنس بنوایا، اس کے بعد آئی گاٹ دا کمپنی رجسٹرڈ ان SECP۔
اینڈ اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو, نامنل اس کے چارجز ہوتے ہیں. SCCP کے پاس آپ کمپنی پہ رجسٹر کراتے ہیں اور آپ کے NTN نمبرز اور بینک اکاؤنٹس اور وہ سارا اسی رجسٹریشن پروسیس کے اندر اوپن ہو جاتا ہے. اینڈ ونس یو آر ریڈی دین یو آر گڈ ٹو گو. آپ ایک مدر بھی ہیں جی ماشاء اللہ, یو ہیو اے بیبی گرل, الحمدللہ, یس. اور اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں کام, اور اس کو مینیج کرنے میں تھوڑا مشکل نہیں ہوتی؟ مشکل تو بہت زیادہ ہوتی ہے, خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بتا نہیں سکتے بول کے کہ ان کو کیا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آئی ٹرائی ٹو کیپ مائی سیلف ویری آرگنائزڈ. اور بچوں کو آپ جس طرح چلاتے ہو بچے اس طرح چلتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ٹرین دیم اکارڈنگلی آلسو, کہ اگر ان کی کوئی نیڈز ہیں, کوئی چیزیں ہیں, وہ آپ پہلے ہی ان کی پوری کر کے رکھیں اور آپ ان کو ایک آرگنائز اور ایک کلچر طریقے سے لے کے چلیں, تب پھر آپ اپنا جو ہے وہ کام کا اسکیجول ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں. ایک تو آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ہی شوڈ بی ویری سپورٹیو. الحمدللہ ہمارے کیس میں تو وی بوتھ ورک ٹوگیدر, تو ان کی مجھے 100% سپورٹ ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ نوٹس میچ کر لیتے ہیں پہلے ہی کہ کون آکیوپائڈ ہے اور کون فری ہے, تاکہ وہ بیٹی جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. کوئی میسج ہماری خواتین کے لیے آپ دینا چاہ رہی ہوں؟ خواتین کے لیے میسج میں یہی دینا چاہتی ہوں کہ اگر تو کوئی ایسی عورتیں ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں, جستجو کرنا چاہتی ہیں, جن کے اندر ایک ہے اسپرٹ ہے کہ بھائی وہ مطلب ایکسل کرے کسی چیز میں, تو دے شوڈ بی ویری آرگنائزڈ اور وہ اپنی چیزوں کو پورا کرے اور پراپرلی لے کے چلے. تو آئی تھنک women can do anything and everything. I know it's very difficult, لیکن within time it becomes easy.